الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آیات الکتاب وقرآن مبین. آج کی اس مبارک مجلس میں ہم ایک نئی سورت شروع کر رہے ہیں جس سورت کا نام ہے سورۃ الحجر. ہجر کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ کوئی پلاٹ ہو، کوئی زمین ہو، کھیت ہو، اس کے چاروں طرف پتھر کی دیوار بنا دی گئی ہو، پتھر کی باڑ بنا دی گئی ہو. اس پتھر کے کمپاؤنڈ والی جگہ کو عربی میں ہجر کہتے ہیں. ہمارے علاقے میں کانٹے سے باڑ بناتے ہیں، کانٹے والے تار کی فینسنگ کر کے جو ہے کمپاؤنڈ بناتے ہیں، دیوار بنا کر کمپاؤنڈ کرتے ہیں. لیکن جس ایریے میں پتھر زیادہ ہوتے ہیں وہ لوگ پتھر پر پتھر رکھ کر کے بھی پورا کمپاؤنڈ بناتے ہیں. عربی زبان میں پتھر کا کمپاؤنڈ بناؤ، پتھر کی دیوار بناؤ، پتھر کی باڑ بناؤ، اس کو ہجر کہا جاتا ہے. مدینہ منورہ سے جب ہم سیریا کی طرف جاتے ہیں، شام کی طرف جاتے ہیں، تو مدینہ سے تقریباً 400-450 کلومیٹر دور جانے کے بعد ایک ایریا آتا ہے، اس کو ہجر کہتے ہیں. یہ ایک پورے ایریے کا نام ہے، پورے علاقے کا نام ہے جس کا نام ہے ہجر. اور اسی ایریے کے نام پر سے قرآن کی اس مبارک سورت کا نام ہجر ہے. یہ کون سا ایریا ہے کہ جس کے نام پر اللہ نے قرآن میں ایک پوری سورت اتار دی؟ تو آج سے ہزاروں سال پہلے اس ایریے میں، اس علاقے میں ایک قوم رہتی تھی جس قوم کا نام تھا قوم سمود. بہت طاقت والی قوم، بڑے بڑے پہاڑ کو کھود کر کے اندر وہ لوگ مکان بناتے تھے. کتنے زبردست آرکیٹیکٹ ہوں گے وہ لوگ کہ پہاڑ کھود کھود کر
پتھر کے پہاڑوں کے اندر مکان بناوے، اور اتنے مضبوط مکان بنائے کہ آج ہزاروں سال گزر گئے لیکن پھر بھی ان کے مکان موجود ہیں۔ یہ ہجر کا علاقہ، ایریا مدینہ اور تبوک کے درمیان میں آج بھی موجود ہے۔ لوگ سعودیہ کی ٹورسٹ ویزا لے کر کے جاتے ہیں تو عمرہ حج بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے یہ علاقے کو دیکھنے بھی جاتے ہیں۔ یہ علاقہ، یہ ایریا قرآن کی سچائی کی کھلم کھلی دلیل ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس ایریے کا قصہ بیان فرمایا۔ وہ ایریا آج بھی ویسا ہی ہے، بڑے بڑے پہاڑ کے اندر عالیشان مکان اور کھنڈر مکان آج بھی وہاں جیسے کہ ویسا ہی ہے۔ اس قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سول انجینئرنگ کہو، آرکیٹیکٹنگ کہو، اس کا بہت زوردار نالج اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے جو شہر بنایا تو سوچو کہ آج اتنے ہزار سال کے بعد بھی وہ ایسے کہ ویسا ہی ہے، تو کتنا مضبوط شہر بنایا ہوگا۔ ہمارے مکان 50-60 سال میں ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ یہ آج کا جو ہے تعمیر کا، باندھکام کا، کنسٹرکشن کا کام ہے، 50-60 سال میں نیا بنانا پڑتا ہے، اور اس قوم کے مکانوں کے 5,000 سال تقریباً ہونے آئے، پھر بھی ان کے مکان جیسے کہ ویسے موجود ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے شہر کے چاروں طرف پتھر کی دیواریں بنا لی تھی، بارڈر بنا لی تھی، اس کو کارڈن کر دیا تھا، اسی لیے یہ پورے علاقے کو ہجر کہتے ہیں۔ یعنی یہ ایریا ہمارے لیے ریزرو پلاٹ ہے، ہماری ریزرو سٹی ہے، یہاں کوئی دوسرا آ کے رہ نہیں سکتا، ہم ہی لوگ اس ایریے میں رہیں گے، ہماری ہی قوم کے لوگ یہاں پر رہیں گے۔ یہ پورے ایریے کو انہوں نے سب طرف سے کارڈن کر لیا تھا۔ ایسی یہ طاقت والی قوم، مضبوط قوم، سمود کی قوم، اللہ نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو وہاں ایمان کی دعوت لے کر کے بھیجا، لیکن وہاں کے لوگ ایمان نہیں لائے، نبی کو ستایا۔ پورا قصہ آگے آ رہا ہے سورت میں انشاءاللہ۔ اللہ کی طرف سے خطرناک عذاب آیا اور پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ہلاک کر دیا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندگی کے آخری دنوں میں، یعنی ہجرت کے 9ویں سال میں تبوک تشریف لے گئے۔ تبوک یہ سعودی اور سیریا شام کے بارڈر پر بڑا شہر ہے، وہاں عیسائی لوگوں کی اس زمانے میں حکومت تھی، تو عیسائی لوگوں کے غداری پر، ان کی فتنوں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے لشکر کو لے کر مدینہ سے وہاں تبوک تشریف لے گئے تھے۔ تقریباً 50 دن کا حضور کا یہ سفر ہوا، جانے آنے کا، اتنا لمبا سفر۔ جب اس سفر میں آقا تشریف لے گئے تو یہ ہجر کے علاقے سے بھی حضور گزرے، وایا کیا وہاں سے، اور راستے میں پڑتا ہے۔ جب اس علاقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے اپنے مبارک اور نورانی چہرے کے اوپر چادر ڈال دی،
اپنا سر مبارک جھکا لیا، جس اونٹنی پر بیٹھے تھے اس کی اسپیڈ بڑھا دی، فاسٹ چلایا، اور جلدی جلدی حضور وہاں سے نکل گئے۔ کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، اسی لیے یہاں سے جلدی جلدی گزر جاؤ۔ بلکہ صحابہ نے اس ایریے کے کنویں سے پانی نکال کر کے آٹا گوندا تھا، تو حضور نے وہ پانی بھی پھینکوا دیا، آٹا بھی پھینکوا دیا۔ کیا یہ عذاب والی بستی کا پانی لے کر جو آٹا گوندا گیا ہے وہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس کو کھاویں اور اس کو استعمال کریں؟ تو اس ایریے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، ہجر کے علاقے سے۔ لیکن بہت افسوس کی بات، دنیا میں آج جہاں جہاں بھی ایسے عذاب والے علاقے ہیں، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کا علاقہ، یہ ہجر کا علاقہ، اس کو لوگوں نے آج کل ٹورسٹ پوائنٹ بنا دیا ہے۔ لوگ ٹور مارنے وہاں جاتے ہیں، 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹلیں ہیں، اور وہاں پر جو ہے واٹر پارک اور گارڈن اور رائڈیں ہیں، اور وہاں لوگ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ تو پچھلی امت کے عذاب کے علاقے تھے۔ آج بھی جس علاقے میں عذاب جیسا ماحول ہوتا ہے، لوگ گھومنے پھرنے کی نیت سے وہاں چکر لگاتے ہیں۔ کبھی سیلاب بڑا آ گیا، پانی بھر گیا، لوگوں کے مکان ڈوب گئے، تو ایک تو ہے کہ کوئی آدمی خدمت کے لیے جاوے، چلے ڈوبے ہوئے لوگوں کو بچائیں گے، کھانا کھلائیں گے، کپڑے پہنچائیں گے، یہ تو بہت اچھا کام ہے۔ لیکن بعض لوگ خالی دیکھنے جاتے کہ چلو دیکھنے جاوے، سیلفی لینے جاوے، موبائل میں ویڈیو کرنے کے لیے جاوے، یہ بڑا خطرناک گناہ کا کام ہے۔ کہ جس علاقے میں عذاب جیسے حالات ہو، ایسے علاقے میں خالی آدمی پکنک کرنے جاوے، گھومنے پھرنے کے لیے جاوے، شوٹنگ کرنے کے لیے جاوے، یہ چیز بڑی خطرناک ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو ہجر نام کی یہ سورت شروع ہو رہی ہے، اور غضب کی بات ہے کہ اس سورت کی پہلی آیت 13ویں سپارے میں ہے اور دوسری آیت 14ویں سپارے کے اندر ہے۔ دوسری آیت سے ہی 14واں سپارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہی کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں، جن کی رحمت سب کے لیے ہیں، جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ الف لام را، یہ اللہ تعالی کی کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت سارے اوقات ایسے آئیں گے کہ یہ کافر لوگ تمنا کریں گے کہ ہم مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ دنیا میں بھی ایسا ٹائم آئے گا، مرنے کے بعد بھی ایسا ٹائم آئے گا، قیامت میں بھی ایسا ٹائم آئے گا، جہنم میں جانے کے بعد بھی ایسا ٹائم آئے گا کہ بے ایمان لوگ تمنا کریں گے، کاش کہ ہم ایمان لے آتے، توبہ کر لیتے تو کتنی اچھی بات ہوتی۔ کہ دنیا میں جب اللہ کا عذاب آتا ہے کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، تو یہ بے ایمان لوگ تمنا کرتے ہیں اگر ہمارے اندر ایمان ہوتا تو ہم اللہ کے عذاب سے بچ جاتے۔ اور قبر میں، مرنے کے بعد، قیامت کے دن اور جہنم کی آگ میں جا کر کے تو یہ لوگ بڑی افسوس سے آرزو کریں گے، ہائے ہائے دنیا میں مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، عذاب نہ ہوتا، سزا نہیں ہوتی، پکڑ نہیں ہوتی، اللہ کی مار نہیں پڑتی،
اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان عطا فرمایا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اے نبی، ابھی تو ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، دنیا میں خوب کھا لے وے اور مزے اڑا لے وے، اور خیالی امیدیں ان کو غفلت میں ڈالے رکھے، کیونکہ ان قریب ان کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی، سمجھایا، پھر بھی ایمان نہیں لائے، نصیحت نہیں مانی، تو اللہ نے فرمایا کہ اب بہت ان کے پیچھے مت پڑے رہو، آپ نے ان کو سمجھا دیا، یہ ایمان نہیں لاتے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ بس یہی طریقہ ہے، کسی کو نصیحت کرنی ہوتی ہے، ایک بار سمجھایا، دو بار سمجھایا، تین بار سمجھایا، پھر بھی نہ مانے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ ہمارا کام ہے سمجھانا، دین کی بات پہنچانا، لیکن کوئی نہ مانے تو ہم مار مار کے زبردستی تو کسی کو مسلمان نہیں کریں گے، کسی کو پٹا پھسلا کر کے، چھینا کپٹ کر کے تو ہم کسی کو مسلمان نہیں بنائیں گے، زبردستی دھوکہ دے کر کے تو مسلمان نہیں بنائیں گے، لالچ دے کر کے تو مسلمان نہیں بنائیں گے۔ ہم سمجھائیں گے، بھائی غلط کام چھوڑو، کفر چھوڑو، شرک چھوڑو، اچھے راستے پر آ جاؤ، نہ مانے تو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ دنیا میں کھاوے پیوے موج مزے کرے، مریں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنا بھاری سزا اور عذاب ہوتا ہے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ۔ ہر زمانے میں ایسا ہوا کہ تباہ ہونے والی کسی بھی بستی کو ہم نے ایک لکھے ہوئے مقررہ وقت پر ہی ہلاک کیا۔ جو بستی والے، جو شہر والے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایک ٹائم فکس ہوتا ہے، اس فکس ٹائم کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور جب فکس ٹائم ہوتا ہے تو اللہ کا عذاب پھر آ کر کے پکڑ لیتا ہے، پھر کوئی ان کو بچا نہیں سکتا۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون۔ کوئی بھی امت اپنے متعین وقت سے پہلے ہلاک نہیں ہوتی، اور نہ تو متعین وقت سے آگے جا سکتی ہے، پیچھے رہ سکتی ہے۔ جس کے لیے اللہ کی طرف سے پکڑ کا، عذاب کا، سزا کا جو ٹائم فکس ہے، اسی ٹائم پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ دیکھو موت، اس کا بھی ٹائم فکس ہے، 1 منٹ بیفور نہیں آتی، 1 منٹ بعد میں نہیں آتی، موت کا جو ٹائم اسی وقت پر موت آتی ہے۔ عذاب جو وقت اللہ کا لکھا ہوتا ہے اسی ٹائم پہ آتا ہے۔ روزی روٹی اللہ نے جس کے لیے جو ٹائم لکھا ہے اسی وقت ملتی ہے۔ ہر چیز اللہ کے یہاں تقدیر میں ٹائم کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، اسی ٹائم کے اوپر وہ چیز ملتی ہے۔ بیماری بھی، راحت بھی، سکھ بھی، دکھ بھی، روزی بھی، عزت بھی، موت بھی، عذاب بھی، ہر چیز خدا کے یہاں ہر ایک کے لیے ٹائم لکھا ہوا ہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ اور وہ ایمان کے مخالف لوگ نبی کو یہ کہنے لگے، اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا، یقینی بات ہے کہ تم دیوانے ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے کافر پاگل کہتے تھے، عرب کے کافر پاگل کہتے تھے۔ آج دنیا میں کسی آدمی کو پاگل کہہ کے تو دیکھو، لڑائی ہو جائے گی، مارا ماری ہو جائے گی۔ اتنے بڑے نبی، آخری نبی،
جو لوگوں کی بھلائی چاہے، لوگوں کو جہنم سے بچا کے جنت کا راستہ بتاوے، لیکن یہ دشمن لوگ نبی کو پاگل کہتے تھے۔ کتنا مینٹلی ٹارچر کیا گیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنی تکلیف حضور کو پہنچائی گئی۔ سب مل کر کہتے یہ پاگل آدمی ہے، یہ جادوگر آدمی ہے، یہ شاعر آدمی ہے، یہ کہانی گڑھنے والا آدمی ہے۔ ایک سچے نبی کی ایسی بے ادبی کرے، گستاخی کرے، نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی آپ اندازہ لگاؤ۔ لو ما تأتینا بالملائکہ ان کنت من الصادقین، اگر تم حقیقت میں رسول ہونے کے دعوے میں سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے؟ سب ادھر ادھر ڈیمانڈ کرتے تھے، مکہ کے لوگ، عرب کے لوگ، کافر لوگ، کتنی ڈینجر ڈیمانڈ کی انہوں نے، بات مانگی کہ آپ اگر سچے نبی ہے تو فرشتوں کو لے کے آؤ، فرشتہ ہم کو کہوے، یعنی فرشتہ اوپنلی آوے، ظاہر میں آوے اور آ کر کے کہوے کہ ابو جہل یہ ہمارے نبی ہے، یہ ابو لہب یہ ہمارے نبی ہے، یہ اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے، ایسا اوپن آ کر کے فرشتے کہوے۔ کسی میں ہمت ہے فرشتے کو دیکھنے کی؟ فرشتے کو دیکھنا تو موت کے وقت پر اللہ آسان فرمائے۔ کہتے ہیں کہ جو گنہگار ہیں، بے ایمان ہیں، اس کی روح لینے کے لیے فرشتہ اتنی ڈینجر شکل میں آتا ہے کہ بعد میں اس کو عذاب نہیں ہوئے، جہنم نہیں ہوئے، خالی وہ فرشتے کی ڈینجر شکل دیکھ لے، بس یہی عذاب بہت بڑا ہے، اتنی خطرناک شکل ہے۔ کون دیکھ سکتا ہے فرشتے کو اصلی شکل میں؟ کس میں ہمت ہے؟ وہ تو دنیا کا آخری وقت ہوگا، موت کے وقت فرشتہ دیکھنے کو ملے گا۔ ایمان والوں کو، نیک کام کرنے والے کو بہت پیاری، بہت خوبصورت شکل میں فرشتہ نظر آئے گا، خوشبو والے کپڑے کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو ایسا دیدار فرشتے کا عطا فرمائے اور بری شکل سے اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، ہم فرشتوں کو حق کے لیے ہی اتارتے ہیں، یعنی عذاب کا فیصلہ لے کر، قرآن لے کر، رسالت کا پیغام لے کر، اور ان فرشتوں کے عذاب کا فیصلہ لے کر آنے کے بعد اس وقت مہلت بھی نہیں دی جاتی۔ یعنی یہ لوگ یوں کہہ رہے کہ نبی فرشتے کو ہمارے سامنے لاوے تو فرشتہ تو موت لے کے آئے گا، مرنے تیار ہو تو بولو فرشتہ، اب نبی ابھی بلاوے فرشتے کو، عذاب کے لیے تیار ہو تو بولو نبی ابھی عذاب لے کے فرشتے کو بلاوے۔ فرشتہ ایسے ویسے تھوڑا ہی آئے گا، وہ تو نبی کو قرآن سنانے آتا ہے، نبی کو اللہ کی بات سنانے آتا ہے، فرشتہ اللہ کا عذاب لے کے آتا ہے، فرشتہ موت لے کے آتا ہے۔ ایسے کوئی فالتو آٹے پھیرے تھوڑی مارتے فرشتے لوگ، وہ تو کوئی پکے کام کے لیے آتے ہیں۔ اور جب فرشتہ آئے گا تو پھر کسی کو مہلت نہیں ملے گی، ٹائم نہیں ملے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، حقیقت یہ ہے کہ ہم ہی نے ذکر یعنی قرآن اتارا اور ہم ہی اس قرآن کی پوری حفاظت کریں گے۔ قرآن اللہ کا اتارا ہوا ہے، قرآن اللہ کا بھیجا ہوا ہے، یہ انسانوں کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ کی آخری کتاب جیسی اللہ نے بھیجی تھی 1450 سال پہلے، آج تک ویسی ہے اور قیامت تک اللہ اس کو ویسی باقی رکھیں گے، اور اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہو جاتے ہیں، ان کے سینوں میں اللہ قرآن کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ بہت کوشش کی لوگوں نے الگ الگ طریقے سے قرآن کو مٹانے کی، لیکن آج تک قرآن کو مٹا نہیں سکے۔ ایک زمانے میں ایسا ہوا کہ مارکیٹ میں سے، دکانوں پر سے، پریس میں سے
लाखों कुरान दुश्मनों ने खरीदे और खरीद के उसको जला डाले ताकि जो है कुरान दुनिया में नहीं बचे, उसमें भी कामयाब नहीं हुए। माशाअल्लाह आज तक कुरान मौजूद है। कुरान में मिलावट करने की कोशिश की, आज तक कुरान में मिलावट नहीं हो सकी। अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, लिहाजा कोई कुरान में मिलावट नहीं कर सकता, कोई कुरान को मिटा नहीं सकता। अल्लाह ताला जब तक चाहेंगे कुरान वैसे के वैसा बाकी रहेगा। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिक फ़ी शियइल अव्वलीन, और पक्की बात यह है कि हमने तुमसे पहले पहली कौमों के मुख्तलिफ गिरोहों में रसूलों को भेजा। वमा यातीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्ताज़िऊन, और कोई भी रसूल उनके पास आए तो वो उनका मजाक ही करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुबारक जमाने से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने तक हर जमाने में अल्लाह ने नबी भेजे, लेकिन हर जमाने में बेईमान काफिर लोग नबी का मजाक उड़ाते थे, नबी की बात मानते नहीं थे। जैसे आज भी दुनिया में कम लोग हैं जो नबी की बात मानते हैं, ज्यादा लोग नबी की बात मानते नहीं है। कज़ालिका नस्लुकुहु फी क़ुलूबिल मुजरिमीन, इसी तरह जो लोग जुर्म करते हैं हम उनके दिलों में ये मजाक उड़ाना डाल देते हैं, बिठा देते हैं, दाखिल कर देते हैं। देखो याद रखना, कुछ गुनाह बड़े खतरनाक होते हैं। इन काफिरों के दिलों में जिद थी, हट दर्मी थी, इसलिए उन्होंने नबी का मजाक उड़ाना चालू किया और मजाक के अंदर ईमान कबूल करने से भी इनकार कर दिया। आदमी है ना, कोई सच्ची बात होती है तो पहले कहता है मेरी समझ में नहीं आया इसलिए मैं नहीं मानता हूं, फिर जिद पे आ जाता है नहीं मुझे नहीं मानना है। उसको 50 तरह समझाओ ना, फिर भी वो मानता नहीं है। इसीलिए अपना मिजाज कभी जिद्दी नहीं बनाने का। आदमी जिद के मिजाज में सच्ची बात को भी छोड़ देता है, सही बात को भी रद्द कर देता है, ठुकरा देता है। ये लोग ईमान से महरूम हुए, उसकी एक बहुत बड़ी वजह जिद, नबी की गुस्ताखी, नबी की दुश्मनी। ला युमिनून बिही वक़द खलत सुन्नतुल अव्वलीन, कि इस कुरान पर ये लोग ईमान नहीं लाते और पिछले लोगों का यही तरीका चला आ रहा है कि वो नबियों को जुठलाते रहे। वलौ फतहना अलैहिम बाबम मिनस समा फज़ल्लू फीही यअरुजून, और अगर हम इन मुजरिमों पर आसमान का कोई दरवाजा भी खोल देवे तो सारा दिन यानी दिन के वक्त उस दरवाजे से आसमान पर चढ़ते रहे। लक़ालू इन्नमा सुक्किरत अबसारुना बल नहनु कौमुम मसहूरून, तब भी वो तो यही कहेंगे हम पर नजर बंदी कर दी गई, बल्कि हम लोगों पर जादू कर दिया गया है। अल्लाह फरमाते हैं अभी आसमान बंद है, लेकिन हम आसमान के दरवाजे खोल देवे और लोगों को कहे चलो आओ ऊपर आसमान की ट्रिप मारने आओ। अभी लोग जा रहे हैं ना स्पेस के अंदर, तो कहा और ऊपर आओ, ये तो बहुत करीब जा रहे हैं। कहा अल्लाह फरमाते हैं कि हम दरवाजे खोल देवे, आओ आसमान पे, और आसमान के ऊपर हमारा जो गैबी निजाम है, फरिश्ते, आसमान, सब चीजें अपनी आंखों से देखो, फिर भी दुनिया में रिटर्न आके क्या कहेंगे, ये तो हमारी आंख पर किसी ने नजर बंदी कर दी थी, किसी ने आंख पे जादू कर दिया था। बाकी कोई जो है कोई फरिश्ता नहीं, कोई आसमानी निजाम नहीं। यानी जिसको ईमान नहीं लाना होता है ना, वो देखने के बाद भी ईमान नहीं लाता है, मानता नहीं है। मैं आपको सही सच्ची बात बताऊं,
ہم لوگ تو سائنس ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں، لیکن جو لوگ بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، جن کے پاس بڑی بڑی ٹیکنالوجی ہے، اور جو لوگ آسٹرالوجی، کھگوڑ شاستر، فلکیات یا آسمان میں ریسرچ کرتے ہیں، وہ اللہ کی قدرت کو ہم سے 100 گنا زیادہ جانتے ہیں۔ عجیب عجیب چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں اللہ کی قدرت کی، اس کا 100واں حصہ بھی میں اور آپ نہیں جانتے۔ لیکن بات کیا ہے، ان کو ایمان کی توفیق نہیں ہے، اور ہم کو اللہ نے اپنے کرم سے ایمان کی دولت دی ہے۔ چاہے ہمارے سامنے وہ سب چیزیں نہیں ہیں، ہم دنیا میں نبی کی بات سنی، قرآن سنا، اللہ نے اپنے کرم سے ایمان دے دیا، یہ میری اور آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے، بہت بڑی خوش نصیبی۔ اللہ ایمان کے ساتھ سدا باقی رکھے، اللہ ایمان کے ساتھ دنیا، آخرت، قبر، برزخ، ہمیشہ اس کے اوپر اللہ ہم سب کو قائم دائم اور باقی فرماوے، اور زندگی اللہ نبی کے پاکیزہ طریقوں پر گزارنے کی اللہ توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔